کے نام کا تعویذ گئے، میرے بازو پر رضا کے نام کا تعویذ گئے، میں جہاں جاؤں میری پہچان ہے مولا رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ امام رضا علیہ السلام کی سب سے بہترین و حسین سیرت رضاعت ہے، جسے ہم سب کو اپنانا چاہیے، لیکن یہ رضاعت یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خدا سے راضی ہوں اور خدا ہم سے راضی نہ ہو، ہم انبیاء علیہ السلام سے راضی ہوں اور انبیاء علیہ السلام ہم سے راضی نہ ہوں، ہم ائمہ معصومین علیہ السلام سے راضی ہوں اور وہ ہم سے راضی نہ ہوں۔ ہمارا راضی ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا سامنے والے کا راضی ہونا اہم ہے۔ آج دیکھیں، تقریباً ہم سب سے رضاعت کا اظہار کرتے ہیں، ہم بھائی سے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہماری کچھ حرکتیں، کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے راضی نہیں ہوتا۔ ہم پڑوسی سے راضی ہوتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کچھ سلوک اور برتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی ہم سے راضی نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر خاندان والے ہم سے راضی نہیں ہوتے، لیکن ہم ان سے راضی ہوتے ہیں، تو ہمارا راضی ہونا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ سامنے والا ہم سے راضی ہو، دوست ہم سے راضی ہو، پڑوسی ہمارا ہم سے راضی ہو، معاشرے اور سماج کے لوگ ہم سے راضی ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کا جو سب سے بڑا خاصہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ سے راضی تھے۔ اللہ کے نزدیک آپ محبوب تھے، اللہ آپ سے راضی تھا، رسول آپ سے راضی تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام آپ سے راضی تھے۔ کسی نے امام محمد تقی علیہ السلام سے آ کے کہا کہ آپ کے والد ماجد کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کا جو لقب رضا ہے یہ مامون نے دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بابا کو جو یہ لقب عطا کیا گیا ہے اس کو مامون نے دیا ہو؟ اس لیے کہ میرا بابا وہ ہے کہ جس سے اللہ خوش، جس سے رسول خوش، جس سے دوست اور دشمن خوش۔ یہ لقب عطائے پروردگار ہے، یہ لقب عطائے الہی ہے، اس سے مامون کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مامون کی اوقات کہ میرے بابا کو یہ لقب دے، یہ لقب جو بھی دیا ہے خدا بند عالم نے دیا ہے۔ لہذا امام رضا علیہ السلام کے اس لقب کو ہم اپنے وجود کا حصہ بنائیں، ہم خود بھی سب سے راضی ہوں اور اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ لوگ بھی ہم سے راضی ہوں۔ اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کو راضی کرنا آسان ہے بنسبت انسان کے۔ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، امام کی اطاعت کریں، وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن انسان کے ساتھ جتنا بھی کر دیا جائے، جو کچھ بھی کر دیا جائے، انسان کبھی ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوتا، انسان کبھی ایک دوسرے سے راضی و خوشنود نہیں ہوتا۔
خداوند عالم نے انسان کو کتنی نعمتیں دی ہیں. دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے احسانات کرتے ہیں، کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، کتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود سب کچھ کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان یہی کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ان کی ساری خواہشیں پوری کر دی جاتی ہیں، ساری آرزوئیں پوری کر دی جاتی ہیں، ساری تمنائیں پوری کر دی جاتی ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں جو رزلٹ ملتا ہے وہ یہی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا. کفران نعمت کے علاوہ اس انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن خداوند عالم نے انسان کو کیا نہیں دیا، سب کچھ اس انسان کو دیا، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں اتنی نعمتوں کے باوجود خداوند عالم کا شکر نہیں ادا کرتے، اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اس کے احسان کو احسان نہیں سمجھتے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے تو پلٹ کے یہی جواب دیتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا، خدا نے ہمیں کیا دیا. لہذا انسان خدا کی عبادت سے بھی دور، خدا کی اطاعت سے بھی دور، ہمیشہ اطاعت کے علاوہ معصیت کرتا ہے. رضایت خدا ہو یا رضایت انبیاء و ائمہ علیہم السلام ہو، اس کا زیادہ تر حصہ انسان کی زندگی پر موقوف ہے. انسان چاہے تو اپنی زندگی میں ایسے امور کو انجام دے کہ جس سے اللہ و رسول اور اہل بیت خوش ہوتے ہیں، سب کو خوش کر سکتا ہے. زیادہ تر حصہ انسان کی زندگی سے وابستہ ہے. لیکن انسان جب ویسی زندگی نہیں گزارتا جو اللہ چاہتا ہے، رسول چاہتے ہیں، اہل بیت چاہتے ہیں، تو اس سے کوئی خوش نہیں ہوتا، کوئی راضی نہیں ہوتا. خدا کی رضاعت کے لیے جس طریقے سے ہم بندوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی بندہ راضی نہیں ہوتا. خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہے. خدا کی رضا کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جو اس نے ہمارے اوپر امور کو واجب قرار دیے ہیں، جن چیز کو ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے ان کو ہم بجا لائیں. نماز اس نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے، نماز پڑھیں. روزہ کو واجب قرار دیا ہے، روزہ رکھیں. حج اگر ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہے، ہم حج کریں. جتنے واجبات ہیں اگر ہم اس کو انجام دیں، اور جتنے محرمات ہیں یعنی جن چیزوں کو خداوند عالم نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اگر ہم اس سے پرہیز کریں، ہم اس سے بچیں، خداوند عالم ہم سے خوش ہوگا، ہم سے راضی ہوگا، ہم سے خوشنود ہوگا. خدا چاہتا ہی یہی ہے کہ جو تمہارے اوپر چیزیں واجب ہیں ان کو انجام دو، جو ہم نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے تم اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو. رضایت خدا حاصل کرنے کے لیے انسان کو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اگر یہ محنت انسان کر لے، یقیناً خدا کو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ راضی کر سکتا ہے. لیکن جس چیز سے خدا راضی ہوتا ہے ہم اس چیز کو انجام نہیں دیتے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو خداوند عالم نے 4 چیزوں کے اندر رکھا ہے. اگر انسان ان 4 چیزوں کو تلاش کر لے، ان 4 چیزوں کے اوپر عمل کر لے، وہ انسان کامیاب ہے. وہ چیز جس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں خوشنودی اور رضایت کے لیے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنی خوشنودی اور اپنی رضاعت اطاعت میں رکھی ہے. کہ اگر ایک انسان مطیع پروردگار ہو جائے
تو خداوند عالم اس سے راضی ہو جائے گا۔ اطاعت چھوٹی ہو، اطاعت بڑی ہو، کسی بھی طرح کی اطاعت ہو، اطاعت کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اطاعت کو کبھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر اطاعت خدا کی کر لی تو خداوند عالم اس سے راضی ہو جاتا ہے، خداوند عالم کے نزدیک وہ انسان محبوب ہو جاتا ہے۔ مطیع پروردگار کی بہت سی مثالیں قرآن میں، احادیث میں موجود ہیں کہ جن سے خداوند عالم راضی ہو گیا۔ مثلا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اطاعت کا عالم دیکھیں کہ خداوند عالم کے کتنے مطیع و فرما بردار تھے کہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ قربان کرنا اتنا سخت نہیں ہے جتنا قربان ہونا ہے۔ اپنی جان کو قربان کرنا یہ بہت اہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کر رہے تھے، باپ تھے، یقیناً ان کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا۔ اس سختی کا اظہار بھی کیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنا میرے لیے کتنا سخت ہے، لیکن بیٹا کیسے تھا؟ خندہ پیشانی کے ساتھ قربان ہونے کے لیے باپ کی ساری چیزوں کو قبول کرتا چلا جا رہا تھا۔ جب باپ نے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا نظر ہے؟ بیٹا برجستہ کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے بابا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس حکم کو بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بات ذبح ہونے کی ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے ذبح کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کہ اس لہجے کو سنا، اس جواب کو سنا، دل باغ باغ ہو گیا۔ کیسا بیٹا کہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ بیٹے کو لیا اور لے کے میدان منا میں آئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار، ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ ضعیف باپ تھا، جوان بیٹا تھا، چاہتا تو بھاگ بھی سکتا تھا، اپنی جان بچا بھی سکتا تھا، لیکن کتنا فرما بردار، کتنا مطیع تھا اپنے باپ کا، اپنے اللہ کا، کہ اللہ کا حکم ہے باپ کو کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو بیٹا باپ اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ کو یہ اطاعت اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، خداوند عالم کے نزدیک اسماعیل محبوب تھے، اتنے عزیز تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ خدا کے نزدیک محبوب کیوں ہوئے؟ خدا ان کو پسند کیوں کر رہا تھا؟ خدا ان سے راضی کیوں تھا؟ اس لیے کہ اطاعت میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اطاعت میں اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ عند ربہ مرضیہ، اطاعت میں یہاں جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جب جان دینے کے لیے تیار تھے تو وہاں ارشاد ہوتا ہے راضیۃ مرضیہ۔ یہاں صرف یہ تھا کہ عند ربہ مرضیہ، لیکن وہاں ارشاد ہوتا ہے راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے اور چند قدم آگے بڑھ کے اپنی قربانی پیش کی۔ خداوند عالم کے نزدیک جتنا حسین محبوب تھے واقعی اتنا کوئی اور نہیں تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے مطیع پروردگار جو خدا کے لیے اپنا سر کٹانے کے لیے تیار تھے، اپنی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، خدا کے نزدیک محبوب تھے۔ آج ہم بھی اگر خدا کے نزدیک محبوب ہونا چاہتے ہیں، اپنی جان نہ قربان کریں، کم سے کم اپنے مال کو قربان کریں، اپنی اولاد کو اپنے وقت کو قربان کریں، اپنے علم کو قربان کریں، ان تمام چیزوں کی قربانی دیں تاکہ خداوند عالم کے ہم مطیع و فرما بردار ہو سکیں اور خداوند عالم ہم سے راضی ہو سکے۔ تو اگر ہم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہم خدا کی اطاعت کریں۔
جو چیزیں خداوند عالم نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہیں ہم اس کو بجا لائیں، اور جن چیزوں کو خداوند عالم نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے ہم اس سے باز آئیں۔ یہی اگر ہم انجام دیں تو خداوند عالم ہم سے راضی و خوشنود ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔